السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. فزکس لیسن میں آج ہم کیمرہ اور سلائیڈ پروجیکٹر کے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے، جو کہ فیڈرل بورڈ پنجاب KPK کی کلاس 10 چیپٹر نمبر 12 جیومیٹریکل آپٹکس میں موجود ہیں، اور یہی ٹاپکس سندھ، بلوچستان اور کیمبرج کی کلاس 10 میں بھی موجود ہیں. ان ویڈیوز کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد آپ کو کیمرہ اور سلائیڈ پروجیکٹر کی فارمیشن اچھے طریقے سے سمجھ آ جانی چاہیے. آج کے فزکس کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک فزکس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کنسیپٹ کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. آج ہم بات کریں گے جی کہ ایک کیمرہ جو ہے جو کہ لینس کی اپلیکیشن کے اندر آتا ہے، یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے. اب اگر آپ سمپل کیمرہ دیکھتے ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ اس کے اندر جو امپورٹنٹ اس کے پارٹس ہیں وہ کیا ہیں. ایک اس کے اندر لینس یوز ہوتا ہے جو کہ کنورجنگ نیچر کا، یعنی اگر میں یہاں پہ اس کی ہم ڈیٹیل ڈائیگرام میں ڈرا کریں گے، یہاں پہ میں اگر آپ کو شو کروں تو وہ اس نیچر کا ہوگا، کنورجنگ نیچر کا. یعنی ہم یہ بات کرتے ہیں جی کہ جو سمپل جو پن ہول کیمرہ ہوتا ہے، جو کہ بہت فرسٹ کانسیپٹ ہے کیمرہ کا، جس کے اندر آپ کیا کرتے ہو، ایک باکس کے اندر آپ ایک باکس بناتے ہو، اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ کرتے ہو جو کہ باکس ریزسٹیو ٹو لائٹ ہوتا ہے، یعنی اس میں سے لائٹ پاس نہیں کرتی. لیکن جو اسمال ہول ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے لائٹ پاس کرتی ہے. جب ایک رے آف لائٹ ادھر سے آئے گی، وہ اس پوائنٹ پہ فوکس کرے گی، ان سائڈ تمام جو ہے وہ ڈارک ہے. ایک یعنی یہ رے آف لائٹ یہاں پہ ریفلیکٹ ہوئی، یہاں سے سن لائٹ آئی، یہاں سے ریفلیکٹ ہو کے یہ ادھر آ گئی، اور ایک رے آف لائٹ جو یہاں سے ریفلیکٹ ہوئی، یہاں پہ اس کی باڈی پہ ہٹ کی، یہاں سے ریفلیکٹ ہو کے ادھر آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کا اس کا انورٹڈ امیج یعنی الٹا امیج بن جاتا ہے. اب اس کیس میں یہ جو پن ہول کیمرہ، پن ہول کیمرہ سے بہتر ہے کہ اگر ہم جو ہے ہم سمپل کیمرہ جو ہے وہ یوز کریں، اس سے زیادہ بہتر امیجز آئیں گے. اس کی بیسیکلی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس کیمرہ کے اندر آپ کوانٹٹی آف لائٹ کو جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہو، اور جو آپ کا ایکسپوئر ٹو لائٹ ہوگا وہ بھی بہت کم کر سکتے ہو. یعنی اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ تھوڑی سی مشکل بات ہے، میں ایکسپلین کرتا ہوں. اگر آپ دیکھیں تو ہم نے بات کی تھی جی آپ کے پاس ایک لینس ہے. لینس کیا کرتا ہے؟ کنورجنگ لینس کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو ریز آف لائٹ ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ ایک رے آف لائٹ آئی ہے، اس کو کیا کرے گا؟ بینڈ کرا دے گا انورڈ. ٹھیک ہے، یہ ایک رے آف لائٹ آئی ہے، اس کو بینڈ کرا دے گا انورڈ. ٹھیک ہے، یہاں سے رے آف لائٹ آئے گی، اس کو بینڈ کرا دے گا انورڈ. ٹھیک ہے، یہ رے آف لائٹ آئے گی، بیکاز یہ ریز آف لائٹ کو کنورج کراتا ہے، آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب یہ کنورج رے آف لائٹ جا کے اس باڈی پہ ساری کی ساری ریز آف لائٹ کنورج ہو رہی ہیں، پیئر ہو رہا ہے کہ یہاں سے یہ بن رہی ہیں، تو آپ کے پاس ایک بہت برائٹ امیج بنے گا، بہت کلیئر امیج بنے گا. ایک تو بات یہ ہے جو کہ آپ کے پاس پن ہول کیمرہ کے اندر یہ چیز ایبسنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ صرف وہ ریز آف لائٹ لیتے ہو جو اس ہول میں سے پاس کرتی ہیں. دوسری بات یہ کہ جو آپ کا یہاں پہ جو فوکسنگ رنگ ہے، فوکسنگ رنگ سے آپ لائٹ کو کنٹرول کر سکتے ہو. کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ اپرچر کو ایڈجسٹ کرو گے. کس طرح سے ایڈجسٹ کرو گے کہ اگر آپ کا جو لینس ہے وہ ایک بہت برائٹ لائٹ کے سامنے آپ نے اس کو ایکسپوز کیا ہوا ہے، جس میں سے بہت زیادہ لائٹ نکل رہی ہے، اب بہت زیادہ لائٹ بھی آئے گی تو آپ اس کیس میں بھی آپ کا امیج کلیئر نہیں بنے گا. اب یہ کیا کرو گے؟ آپ اپنے اپرچر ایڈجسٹنگ رنگ سے اس کو ایڈجسٹ کرو گے. یعنی اگر آپ اس کو برائٹ لائٹ کے سامنے رکھو گے تو اپرچر رنگ جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا، صرف تھوڑی سی لائٹ کو الاؤ کرے گا، یعنی اس طرح سے، یعنی تھوڑی سی لائٹ کو الاؤ کرے گا کہ لائٹ اس میں سے پاس کر سکے، یعنی اس کی شیپ اس طرح سے ہو جائے گی، کلوز ہو جائے گا تاکہ تھوڑی لائٹ پاس کرے، چونکہ لائٹ بہت برائٹ ہے. اگر آپ کی لائٹ ڈم ہوگی تو یہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو زیادہ اوپن کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس میں سے لائٹ پاس کرے. یعنی اس کی شیپ پھر کچھ اس طرح سے، میں بھی بائی ہینڈ ڈرا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کی شیپ جو ہے کچھ اس طرح سے ہو جائے گی تاکہ زیادہ سے، یعنی کھل جائے گا زیادہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لائٹ اندر جائے اور آپ کے پاس برائٹ امیج ہو. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بات، اب آپ جانتے ہیں کہ اکثر آپ نے دیکھا جب آپ وہ فوٹوگرافک فلم لے کے آتے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے کہ اس کے اوپر اسٹرانگلی لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو لائٹ کے سامنے ایکسپوز نہیں کریں گے، بیکاز اس کے اندر ابلٹی ہوتی ہے کہ لائٹ کے سامنے آپ اس کو ایکسپوز کریں گے تو اس کے اوپر امیجز بن جاتے ہیں.
اب چونکہ وہ بہت سینسیٹیو ٹو لائٹ ہوتی ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جو ہے وہ یہاں پہ آپ یوز کرتے ہیں ایک شٹر ریلیز، ٹھیک ہے، شٹر سپیڈ کنٹرول ہوتا ہے بیسیکلی. شٹر سپیڈ کنٹرول کیا کرتا ہے؟ جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے جو شٹر پریس کرنا ہے، یعنی جب آپ کا اس فوٹوگرافک فلم کا ایکسپوئر ہوگا لائٹ سے، وہ بہت اسمال سیکنڈ کے لیے ہونا چاہیے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1 سیکنڈ 2.01 سیکنڈ، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بھی اسمال 1 سیکنڈ ٹو 0.01 سیکنڈ. یعنی اگر آپ ایک اسٹل امیج لے رہے ہیں تو آپ کا جو ایکسپوئر ٹو لائٹ، یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ فوٹوگرافک کے اوپر مطلب بنے گا امیج کیسے، لائٹ کانسٹنٹ تو نہیں آ رہی ہوتی، لائٹ یہ ان سائڈ آف دا جو کیمرہ ہے یہ سارا کیا ہے، ڈارک ہے، ان سائڈ ڈارک ہے، اس کے اندر لائٹ ابھی نہیں ہے. لیکن جب آپ شٹر پریس کرتے ہیں تو فار دا ویری سیکنڈ آف ٹائم، یعنی 0.001 سیکنڈ رادر 0.001 سیکنڈ، یعنی 1000 پارٹ آف دا سیکنڈ تک بھی آپ جو ہے اس فوٹوگرافک فلم کو ایکسپوز کرو گے لائٹ کے سامنے. یعنی اگر آپ کا آبجیکٹ سٹل ہے تو 1 سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا آبجیکٹ موونگ ہے، چونکہ آبجیکٹ موو کر رہا ہے تو پھر آپ کا شٹر سپیڈ جو ہے وہ بہت تیز ہونی چاہیے، یعنی بہت فاسٹ ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ موونگ آبجیکٹ کا پکچر لیں گے اور اگر آپ کی شٹر سپیڈ بہت مطلب اگر آپ کا ایکسپوئر ٹو لائٹ جو ہے، جو کہ فوٹوگرافک فلم کو آپ ایکسپوز کرتے ہو، یعنی لائٹ اس کے اوپر فال کرتا ہے، اگر 1 سیکنڈ ہوگا تو کیا ہوگا، آپ کا امیج بلر نظر آئے گا. چونکہ باڈی موو کر رہی تھی، اب مطلب باڈی موو کر رہی ہے اور موو کرتے وقت اگر 1 سیکنڈ از انف ٹائم، ٹھیک ہے، لائٹ کیونکہ لائٹ کی اسپیڈ آف لائٹ دیکھتے ہیں تو وہ کتنی ہے، 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ. اب اسپیڈ آف لائٹ اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ موونگ آبجیکٹ کو 1 سیکنڈ کے لیے ایکسپوز کریں گے، موونگ آبجیکٹ کو ایکسپوز کریں گے فوٹوگرافک فلم کو 1 سیکنڈ کے لیے، تو وہ کیا کرے گا، وہ آپ کا امیج بلر آئے گا، دھندلا آئے گا. یعنی اس کی اگر انٹرنل ڈائیگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے جی، کنورجنگ لینز ہے. یعنی یہ ہمارے پاس کنورجنگ لینز ہے اور یہ ہمارے پاس بیسیکلی آپ کے پاس جو ہے یہ لائٹ، اس میں سے لائٹ پاس نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، اس میں سے لائٹ پاس سمپل یہ اسمال یہاں پہ اپنے لینز یوز کیا ہوا ہے، یہ آپ کے فلم ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس شٹر سپیڈ کنٹرول ہے جس سے آپ ایکسپوز کرو گے، یعنی اس لینس میں سے لائٹ پاس کرے گی. اب ہم نے جیسے پہلے بات کی کہ اگر آپ نے یہ سب چیزوں کو ہم آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ یہاں پہ آپ نے آپ کا جو فوکس ہوتا ہے وہ سم وٹ لیٹ سپوز اگر آپ کا فوکل یعنی آپ جانتے ہیں کہ آپٹیکل سینٹر ہے جو سینٹر آف دا لینس ہوتا ہے، اور جہاں پہ ریز آف لائٹ تمام اس سے پاس کرنے کے بعد جیسے یہ دیکھیں جس پوائنٹ پہ وہ فوکس کرتی ہیں وہ پوائنٹ کہلاتا ہے ایف، اور آپٹیکل سینٹر سے فوکس تک کا جو ڈسٹینس ہے دس از کالڈ فوکل لینتھ. اب آپ کا فوکل لینتھ جو ہے وہ جنرلی 2/3 یعنی 2/3 آف دی لینتھ ان بٹوین لینس اور فلم ہوتا ہے. یعنی آپ کے لینس اور فلم میں جتنا ڈسٹینس ہوگا، آپ کا جو لینس یوز کر رہے ہیں اس کا فوکل لینتھ آلموسٹ 2/3 یعنی یہاں سے لے کے 2/3 آف دا ہونا چاہیے آپ کے اس یہ لینس کے، ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب اور آبجیکٹ جو آپ رکھیں گے وہ سم وٹ لائک اگر یہ اس کا فوکل لینتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا فوکل لینتھ ہے اور یہ اس کا ایف ہے اور یہ 2f ہے، تو 2f سے بیونڈ آپ آبجیکٹ رکھتے ہیں. چونکہ ہمیں جو امیج چاہیے ہوتا ہے وہ اسمالر ان سائز ہوتا ہے، امیج اسمالر ان سائز ہوگا جس کو ہم جب ہم اس کی پرنٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم اس کو پراپر تصویروں کے اندر لے کے آتے ہیں تو اس وقت ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. لیکن آپ کا جو کیمرہ کے اوپر آبجیکٹ کی پوزیشن ہے جہاں پہ وہ شارپ امیج آپ کو بیسٹ امیج دیتا ہے وہ آپ کا کہاں پہ ہوتا ہے، وہ آپ کا اگر آپ آبجیکٹ کے 2f یعنی آپٹیکل سینٹر سے ایف تک کا ڈسٹینس فوکل لینتھ اور اگین یہاں سے ڈسٹینس لے لیا تو یہ 2f ہو گیا، یعنی اتنے ڈسٹینس کا ڈبل یہ 2f ہو گیا. اور 2f سے بیونڈ اگر آپ آبجیکٹ رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ریئل امیج بنتا ہے، ٹھیک ہے، انورٹڈ بنتا ہے، الٹا بنتا ہے اور ڈیمینش بنتا ہے. یعنی آبجیکٹ کا جو سائز ہوگا اس سے اسمالر سائز کا آپ کا امیج بنے گا. آج ہم بات کریں گے سلائڈ پروجیکٹر کی. سلائڈ پروجیکٹر بیسیکلی ایک ایسا ڈیوائس ہے جو کہ چھوٹی چھوٹی آبجیکٹس کو آپ بڑا دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے موویز آپ دیکھتے ہیں سنیما گھر میں جا کے سم ٹائم آپ سلائڈر پروجیکٹر یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کے اس مووی کو بہت ایک انلارج جو سامنے آپ نے اسکرین لگائی ہوتی ہے وائٹ کلر کی شیٹ سی ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کا بہت انلارج امیج نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ سم ٹائم آپ اسکول کالجز کے اندر پریزنٹیشن دینے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ چھوٹے چھوٹے امیج کو بڑا جو ہے وہ یہاں پہ انلارج کر کے دیکھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلائڈ پروجیکٹر کس طرح سے ایک اسمال سے امیج کو بڑا کرتا ہے. اب بیسیکلی جو آپ نے سلائڈ یعنی جس چیز کو آپ نے لارج کرنا ہے وہ جو آپ جانتے ہیں کہ دس از کالڈ کنویکس لینس.
کنویکس لینس, جس کو ہم پروجیکٹر لینس بھی بولتے ہیں. بیسیکلی پروجیکٹر لینس ہم اس کو اس لیے بول رہے ہیں کہ یہی بیسیکلی وہ لینس ہے جو کہ امیج کو بڑا کرے گا. تمام ریز آف لائٹ کو یہ کنورج کراتا ہے ایک پوائنٹ کے اوپر. لیکن اب بات یہ کہ اس کے پیچھے جو یہ سارا ہمارے پاس جو سسٹم ہے یہ کیا پرپس سرو کرتا ہے, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ابھی دیکھیں ہم نے جو سلائیڈ سب سے پہلی بات جو سلائیڈ اب یعنی سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جن پوائنٹ پہ ریز آف لائٹ اس پروجیکٹر لینس جو کہ کنورجنگ نیچر کا ہے پاس کرنے کے بعد فوکس کرتی ہیں, وہ پوائنٹ کراتا ہے فوکس سینٹر آف, یہ کہلاتا ہے لینس کا آپٹیکل سینٹر. آپٹیکل سینٹر اور فوکس تک کا جو ڈسٹینس ہے دس از کالڈ فوکل لینتھ. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے آپ کا اگر فوکس اس سائڈ پہ, اگر ادھر سے ریز آف لائٹ اس پہ فال کرائیں گے تو آپ کا فوکس اس طرف بنے گا, اور فوکس کا جو یعنی فوکل لینتھ کا آپٹیکل سینٹر سے ایف تک کا جو ڈسٹینس فوکل لینتھ کا آلموسٹ ڈبل بنتا ہے سم واٹ یہاں تک, یہ اس لینس کا 2f بنتا ہے. کیا بنتا ہے اس کا 2f. اب آپ نے جو سلائیڈ رکھنی ہے یعنی جس آبجیکٹ کو آپ انلارج کرنا چاہ رہے ہو آپ نے سلائیڈ کے اوپر رکھنا ہے, جو کہ ایک ٹرانسپیرنٹ مٹیریل ہے جس میں سے لائٹ پاس کر سکتی ہے. اب اس کے اوپر رکھیں گے, اس کا مطلب ہے آپ کا جو آبجیکٹ ہے جس کو آپ انلارج کرنا چاہ رہے ہو وہ اس لینس کے فوکس یعنی ایف اور 2f کے درمیان رکھتے ہیں, ایف اور 2f کے درمیان رکھیں گے. اب ہوگا کیا, اس کو دیکھیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ آبجیکٹ کو ایف اور 2f کے درمیان رکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اگر صرف 2 ریز آف لائٹ کو کنسیڈر کریں, یہ اگر آپ کا آبجیکٹ ہے, اگر 2 ریز آف لائٹ کو یعنی یہاں تک آپ دیکھیں آپٹیکل سینٹر سے اس آبجیکٹ کی لینتھ آپ ہائٹ یہاں تک رکھیں, اگر ایک رے آف لائٹ جو کہ پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس, وہ لائن جو کہ فوکس اور آپٹیکل سینٹر کو پاس کرتی ہوئی جاتی ہے کیا کہلاتی ہے, پرنسپل ایکسس. وہ رے آف لائٹ جو پرنسپل ایکسس کے پیرلل ہوتی ہے, بینڈ ہوتی ہے, انورٹ کنویکس لینس ہے, انورٹ بینڈ ہوگی, فوکس میں سے پاس کرے گی اور آپ کی اسکرین کے اوپر یہاں پہ آئے گی. ٹھیک ہے, اچھا اسی طرح سے وہ رے جو آپٹیکل سینٹر میں سے پاس کرتی ہے وہ ڈائریکشن چینج نہیں کرتی, وہ سیدھی آ جاتی ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ان سب کی ریزنز ہم نے دے رکھی ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. اب آپٹیکل سینٹر سے جو رے آف لائٹ پاس کرے گی وہ یہاں پہ آ کے میٹ کرے گی. اب اگر ہاف آف دا سلائڈ یعنی جو ٹاپ آف دا ہاف آف دا سلائڈ ہے اس کا اگر آپ امیج دیکھتے ہیں جہاں پہ دونوں میٹ کرتی ہیں ریز, وہ آپ کا امیج بنتا ہے. تو یہ سم واٹ آپ کا امیج بن رہا ہے جو کہ انورٹیڈ نیچر کا ہے. کیا ہے جی, انورٹیڈ نیچر, انورٹیڈ ہے یعنی الٹا ہے. ٹھیک ہے, الٹا ہے. اسی طرح سے ریل ہے, ریل ریز کے ملنے سے بن رہا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے, لارج ان سائز ہے, یعنی اگر اس کا ہاف دیکھیں سلائڈ کا تو اس کا امیج دیکھیں بہت بڑا بن رہا ہے امیج. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں بڑی شارپ ریز چاہیے. اب اس شارپ ریز کو ہم پروڈیوس کرنے کے لیے پورا سیٹ اپ یوز کرتے ہیں جس میں ایک لائٹ سورس ہے جو کہ ایک کنکیو مرر ہے یعنی کنورجنگ مرر ہے. ایک ایسا مرر جس کی یہ والی سائڈ کیا ہوگی, پالشڈ ہوگی, یہ والی سائڈ اس کی کیا ہے, پالشڈ ہے. اب ریز آف لائٹ جب اس سورس سے نکلیں گی تو لیفٹ سائڈ پہ جو جا رہی تھی وہ ساری یہاں سے کیا ہوں گی, ریفلیکٹ ہوں گی, یعنی اس پہ ٹکرائیں گی, اس میں سے پاس تو نہیں کر سکتی, واپس جو ہے یہاں پہ فار ایگزامپل ایک رے آف لائٹ یہاں سے گئی, یہاں پہ ہٹ کی, اینگل آف انسیڈنس اینگل آف ریفلیکشن کے ایکول بنائے گی. ٹھیک ہے, اور فار ایگزامپل چلیں میں یہاں پہ تھوڑا سا کلیئر بنا دیتا ہوں آپ کو. یہ رے آف لائٹ یہاں سے نکلی, ٹھیک ہے, اینگل آف ریفلیکشن کے ایکول بنائے گی فار ایگزامپل. چلیں اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ رے آف لائٹ جو ہے تمام کی تمام جو لیفٹ سائڈ پہ جا رہی ہیں وہ ٹکرا کے واپس آ کے دوبارہ سے اس کنڈینسر میں سے, کنڈینسر کیا ہے, 2 پلانو کنویکس ہے, ایک سائڈ اس کی پلین ہے اور ایک کنویکس ہے. تو 2 پلانو کنویکس جو کہ سرٹن ڈسٹینس کے اوپر آپ نے رکھے ہوئے, سلائٹ ڈسٹینس کے اوپر, پلانو کنویکس کا کیا ہے, مجموعہ ہے. اب پلانو کنویکس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جب اسٹریٹ دونوں اس کے جو فیسز ہیں جو کہ لائٹ کو فیس کر رہا ہے, اس پلانو کنویکس کا جو سائڈ ہے اور جو آپ کے آپٹک یعنی کنورجنگ لینس کو فیس کر رہے ہیں, وہ دونوں کیا ہے, پلین ہے. کیوں, بیکاز ہمیں یہاں سے لائٹ اسٹریٹ چاہیے, یعنی لائٹ اس میں انٹر ہوگی اور آپ دیکھیں گے یہاں سے لائٹ سلائٹلی بینڈ کرے گی کیونکہ اس کا نارمل ہے. جب آپ کی ایئر سے ڈینسر میں آپ کو پتا لائٹ انٹر ہوتی ہے, ڈینسر ایک گلاس ہے, ٹھیک ہے, گلاس میڈیم ہے, جب اس سے انٹر ہوگی سلائٹلی بینڈ ہوگی. پھر اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے سلائٹلی بینڈ ہوگی, لیکن جب اس پلین میں سے نکلے گی تو اسٹریٹ نکلے گی, بیکاز پلین میں سے جس اینگل پہ آئے گی اسی اینگل پہ اس سے باہر نکل جائے گی. تو جنرلی ہم ان کو کلوز رکھتے ہیں اور ہم اس طرح رکھتے ہیں کہ اس میں ہم اسیوم کرتے ہیں کہ رے آف لائٹ بالکل اسٹریٹ پاس کر رہی ہیں, کیونکہ ہمیں بہت شارپ اور بہت تیز اور بہت کوہیرنٹ کمبینیشن کے اندر ریز چاہیے جو کہ اس جو آپ کا ٹرانسپیرنٹ سلائڈ ہے اس میں سے پاس کریں. اور جب اس میں سے پاس کریں گے تو ون سائڈ پہ بھی انورٹڈ امیج بن رہا ہے جو کہ انلارج ہے. اسی طرح جس طرح میں نے اس سائڈ پہ امیج بنایا, اس ہاف سلائڈ کا امیج اس سائڈ پہ بنے گا چونکہ آپ کا آبجیکٹ اس لینس کے ایف اور 2f کے درمیان پڑا ہوا ہے, تو اس کا بھی ریئل امیج بنے گا, سوری انورٹڈ امیج بنے گا, ریئل بنے گا. ٹھیک ہے, اور اپیرنٹلی آپ کے پاس ایک بہت بڑا امیج جو ہے آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا اس اسمال سلائڈ کا, جس کے اوپر فار ایگزامپل آپ جو ہے کوئی ایک شخص ہے اس کی پکچر رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر.
ٹھیک ہے, الٹی کر کے آپ رکھیں گے کہ آپ کو یہاں پہ امیج بنے. اب یہاں پہ پرابلم یہ آ رہی تھی کہ آپ آبجیکٹ سیدھا رکھیں گے, امیج تو آپ کو الٹا ملے گا, یعنی انورٹڈ ملے گا. اگر آپ نے آبجیکٹ ایسا رکھا ہے تو امیج آپ کو اس طرح ملے گا. اب اس پرابلم کو کیسے سالو کیا جائے؟ ہم نے کیا کیا, ہم نے آبجیکٹ کو ہی انورٹڈ رکھا, یعنی اس سلائیڈ کے اوپر جو کہ ٹرانسپیرنٹ سلائیڈ ہے, اس کے اوپر آبجیکٹ کو رکھا ہی الٹا, تاکہ جب یہ الٹا اس طرح آپ رکھیں گے تو آپ کا امیج آپ کو سلائیڈ کے اوپر سیدھا ملے گا, یعنی اسکرین کے اوپر, اسکرین کے اوپر آپ کو امیج اس کا بالکل سیدھا ملے گا. تو آپ یہ والا پرابلم ہم نے اس طرح سے سالو کر لی کہ جو بھی آپ آبجیکٹ رکھیں گے, ٹھیک ہے, وہ لیٹرلی انورٹڈ. ایک تو لیٹرلی یعنی جو سائڈز ہوتی ہیں, یعنی یہ اگر آر ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا امیج جو بنتا ہے وہ کچھ اس طرح کا بنتا ہے, اور اس لیے آپ رکھتے ہی اس کو یعنی ایک لیٹرلی انورٹڈ رکھتے ہیں اور ایک الٹا رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا امیج جو ہے وہ سیدھا بنے, یعنی سیدھا بنے اور آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہی نظر آئے, لیفٹ ہی نظر آئے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ تو تھا کہ سلائیڈ پروجیکٹر جس طرح سے ورک کرتا ہے. اب جو پرابلم اس کے اندر ایک مزید پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو سورس آف لائٹ ہے یہ تو کانسٹنٹلی ہیٹ, لائٹ از اے سورس آف ہیٹ, یعنی اس میں سے تو ہیٹ بھی نکلتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو کیسے اوور کم کیا جائے؟ تو آج کل یعنی جس سے آپ کا کنکیو میرر جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے, آپ کا کنڈینسر ڈیمیج ہو سکتا ہے. اب اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے فزسٹ نے یہ کیا کہ یہاں پہ ایک کولنگ فین لگا دی. آج کل کے جو لیٹسٹ آپ کے پاس لائٹ پروجیکٹر آ رہے ہیں وہ کولنگ فین ان کے اندر چل رہا ہوتا ہے, جو کہ ریگولرلی چل رہا ہوتا ہے. ایون کہ آپ جب سلائڈ پروجیکٹر کو آف کر دیتے ہیں, یعنی جب آپ سورس آف لائٹ کو ٹرن آف کر دیتے ہیں, اس کے باوجود آپ کولنگ فین کو چلاتے رہتے ہیں. آج ہم بات کریں گے فوٹوگراف انلارجر کی. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایک کیمرہ کی بات کرتے ہیں جو سمپل کیمرہ ہوتا ہے, اگر آپ اس میں ایک امیج بناتے ہیں تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم جو لینس یوز کرتے ہیں کنورجنگ نیچر کا ہوتا ہے, اور ہم جو آبجیکٹ رکھتے ہیں سم وٹ آپ کا جو آبجیکٹ بنے گا وہ آپ کا یہ فوکس اور فوکل, یہ اس کا فوکس ہوتا ہے جو آپٹیکل سینٹر سے ڈسٹنس ہوتا ہے جہاں پہ ریز آف لائٹ تمام وہ کنورج کراتا ہے, اور 2f ہوگا جو جتنا ڈسٹنس آپ کا آپٹیکل سینٹر سے فوکس تھا اتنا ہی اگر آپ فوکس سے آگے لے لیں تو 2f کا ڈسٹنس ہے. ہم جانتے ہیں جی کہ اگر آپ ایک سمپل جو کیمرہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں جی ہم ریل ڈالتے ہیں, جس کے اندر وہ فلم ڈلتی ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر آپ کو امیج بنتا ہے. فار ایگزامپل وہ جو فلم ہے وہ سم وٹ آپ کی یہاں پہ ہے, ٹھیک ہے, یہ فلم ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ آبجیکٹ 2f پہ رکھیں گے تو ایک رے آف لائٹ جو پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس, وہ لائن جو کہ فوکس اور آپٹیکل سینٹر سے پاس کرتی ہے وہ کہلاتی ہے آپ کی پرنسپل ایکسس. وہ رے آف لائٹ جو پرنسپل ایکسس سے پیرلل جائے گی وہ اس سے بینڈ ہوگی انورڈ اور اس طرح سے آئے گی, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے وہ رے آف لائٹ جو کہ آپٹیکل سینٹر سے پاس کرتی ہے اسٹریٹ جاتی ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو امیج بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے, انورٹڈ بنتا ہے اور ڈیمینش بنتا ہے. یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس کو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا تھا وہ یہ تھا کہ ڈیمینش بنتا ہے, یعنی جو آپ کی فوٹوگرافک فلم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کو ریل بولتے ہیں ہم, اس کے اوپر جو امیج بنتے ہیں وہ بڑے اسمالر ان سائز ہوتے ہیں. پھر یہ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے جب کبھی آپ کو تصویر بڑی بنوانے کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کہتے ہیں جی ہماری بڑی تصویر بنا دیں, یعنی مختلف سائزز ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جو گھر میں لگانے کے لیے تصویر بنانی جو بڑے سائز کی ہو وہ انلارج کیسے کرتے ہیں, ایک اسمالر امیج جو کہ بہت اسمالر سائز کا اس کو انلارج کیسے کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم فوٹوگراف انلارجر یوز کرتے ہیں. اس کے لیے ہم اس کی بیسیکلی اس کی کنسٹرکشن جو ہے بہت حد تک آپ کی ملتی جلتی ہے جو آپ نے سلائیڈ پروجیکٹر پڑھا تھا. سلائیڈ پروجیکٹر بھی بیسیکلی چھوٹے آبجیکٹ کو بڑا دیکھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اس کی دیکھتے ہیں کنسٹرکشن کیسی ہے. ہم دیکھیں ہمارے پاس جو بلب ہے, بیسیکلی بلب جو ہم یوز کرتے ہیں جس میں سے رے آف لائٹ, اب اس میں سے ہم بلب اس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ اس کی تو سم وٹ مونوکرومیٹک, مونوکرومیٹک مین کہ اسٹریٹ ریز آف لائٹ اس میں سے پاس کرتی ہوں, یعنی اسکیٹرڈ نہ ہو. جیسے اگر آپ کے بلب کے کیس میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بلب میں سے ریز آف لائٹ جو نکلتی ہیں آل ڈائریکشن میں نکلتی ہیں, اس لیے سلائیڈ پروجیکٹر کے کیس میں ہمیں کنویکس مرر کنکیو مرر یوز کرنا پڑتا تھا جو کہ ادھر سے پالشڈ ہے تاکہ ریز آف لائٹ کو دوبارہ کنورج کرا کے واپس آپ کے کنڈینسر لینس بیسیکلی دو پلانو کنویکس لینس ہیں, پلانو کنویکس لینس. ان کا بیسیکلی پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ ریز آف لائٹ جو کہ آپ کے سورس میں سے نکل کے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اکٹھا کر کے آپ کے جو پروجیکشن لینس ہے جو کہ کنویکس لینس ہی ہوتا ہے, کنورجنگ لینس ہوتا ہے جو کہ تمام ریز آف لائٹ کو فوکس کراتا ہے ایک پوائنٹ پہ. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اگر میں یہاں پہ ایک ایک آپٹیکل سینٹر پاس کرتا ہوں, یعنی سوری ایک پرنسپل ایکسس, وہ لائن جو کہ اس کے فوکس جو کہ اس کے آپٹیکل سینٹر یعنی لینس جو چھوٹا سا لینس آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے آپٹیکل سینٹر میں سے پاس ہوتی ہوئی جاتی ہے اسٹریٹ, ٹھیک ہے, آپٹیکل سینٹر اور فوکس میں سے پاس ہوتی ہوئی جاتی ہے, وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے, لیٹ سپوز یہ اگر اس کا فوکس ہے تو وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے پرنسپل ایکسس. تو اگر ایک رے آف لائٹ جو کہ یہ فلم ہے, بیسیکلی آپ کیا کرتے ہیں جس کے اوپر آپ کا امیج بنا ہوا ہے وہ انورٹڈ فارم کے اندر یعنی الٹا کر کے آپ کیا کریں گے,
یہاں پہ رکھ دیں گے. اگر نہ بھی رکھیں تو آپ جو آپ کو فوٹوگرافک پیپر کے اوپر امیج بن رہا ہے وہ بے شک انورٹڈ بھی ہوگا, آپ اس کو سیدھا کر سکتے ہیں. دا پوائنٹ از کہ اگر آپ فلم کے اوپر جو کہ ایک ٹرانسپیرنٹ میڈیم ہے جس میں سے لائٹ پاس کر سکتی ہے, جس پہ امیج بنا ہوا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, جو کہ آپ نے تھرو کیمرہ بنایا تھا, امیج بنا ہوا ہے, اس پہ ایکسپوز کریں گے, اس کو رکھیں گے کہاں پہ, جو آپ کے پاس لینز ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس لینز ہے اس لینز کے ایف اور 2F کے بیونڈ, تاکہ آپ کے پاس جو امیج بنے وہ انلارج ہو, ٹھیک ہے.